تیری حرمت پہ ہو میری جان گر فدا، تیری الفت کا حق پھر بھی نہ ہو ادا۔ میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا، میرے پیارے نبی تجھ۔ تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر درود پاک کے فوائد اور اس کی برکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کتنی بڑی عظیم برکت ہے، عظیم رحمت ہے اور بے شمار فائدے ہیں درود پاک پڑھنے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو، جب بھی میرے نام کی میری زبان پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے، بلند آواز کے ساتھ، محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر درود پڑھنا کس قدر فائدہ مند ہوتا ہے اور کتنی بڑی برکتوں کا موجب بنتا ہے جو انسان اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر درود پڑھتا ہے۔ تو سب سے پہلا فائدہ سنیے، صحیح مسلم کے اندر 912 نمبر کو حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو بندہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے کس قدر عظیم بات ہے اور عظیم معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر درود انسان پڑھے، دنیا کے اندر انسان اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر درود پڑھے گا، میرا مالک عرش بری پہ بیٹھ کر اس انسان کو یاد کرتا ہے، اس کے اوپر رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اور آگے سنیے، صحیح الجامع کے اندر 6359 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پاک کے 3 فائدے بیان کیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من صلی علیہ واحدہ، جو ایک مرتبہ میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اور فرمایا، وحط عنہ عشر خطیئات، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اندازہ کیجئے، جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتے ہیں۔ جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ گناہوں سے دھو دے گا، وہ پاک صاف انسان ہو جائے گا۔ اور یہی بس نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وَرَفَعَ عَشْرَ دَرَجَاتٍ، اللہ اس کے 10 درجے بھی بلند کر دیتا ہے، اس کا مقام بھی بلند کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سنیے میرے محترم بھائیو، جامع ترمذی کے اندر 2457 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، 2457 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جو انسان غم کے اندر رہتا ہے، پریشانی کے اندر رہتا ہے، بیماری کے اندر رہتا ہے، کوئی نہ کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف آ جاتی ہے، میرے محترم بھائیوں، اس انسان کے لیے یہ حدیث بڑی توجہ طلب ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی، اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کی ذات کے اوپر درود پڑھتا ہوں، بڑا پڑھتا ہوں، میں جو بھی وظیفہ کرتا ہوں، جتنا دعاؤں کو ٹائم دیتا ہوں، ان میں سے اللہ کے نبی میں کتنا حصہ آپ کے اوپر درود پاک کو دوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، فقال ما شئت، میرے صحابی جتنا تیرا دل کرے درود پڑھ۔ کہتا اللہ کے نبی میرا یہ ارادہ ہے، اگر میں 4 گھنٹے اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، تو میرا یہ ارادہ ہے کہ 1 گھنٹہ میں آپ کی ذات کے اوپر درود پڑھوں، یعنی اپنی دعاؤں کے وقت کا ایک حصہ میں آپ کے درود کے لیے رکھتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ما شئت فإن زدت فهو خیر لک،
جتنی آپ کی مرضی ہے، مگر میں محمد علیہ السلام کا مشورہ ہے اگر تو اس کو زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ وہ صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی میں پھر آدھا کر لیتا ہوں، آدھا وقت اپنی دعاؤں کو دوں گا، آدھا وقت آپ کے اوپر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، ہاں اگر تو اس میں زیادہ کر لے ہے بہتر، اگر اس میں اضافہ کر لے، وقت زیادہ درود پاک کو دے دے تو یہ تیرے لیے بڑا بہتر ہے۔ کرتے کرتے میرے محترم بھائیوں بات جہاں تک پہنچی، وہ صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں نا اب سارا وقت آپ کے اوپر درود پاک ہی پڑھوں گا، یعنی میں کتنی دیر دعائیں کرتا ہوں، جو ٹائم میں اذکار کو دیتا ہوں، وظائف کو دیتا ہوں، میں وہ سارا ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر درود پاک ہی پڑھتا رہا۔ اب میرے محترم بھائیوں، میرے پیارے نبی، میرے حبیب، میرے آقا کی زبان جنبش میں آئی، آپ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں اذن ترفع ہمک ویغفر لک ذنبک، میرے نبی فرماتے ہیں میرے صحابی اگر سارا وقت تو میرے اوپر درود پاک ہی پڑھتا رہے گا تو میں محمد علیہ السلام گارنٹی دیتا ہوں اللہ تیری ساری پریشانیاں دور کر دے گا، تیرے سارے غم، تیری ساری فکریں اللہ دور کر دے گا، اور یہی بس نہیں وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ، اللہ تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور میرے محترم بھائی یہ گارنٹی کون دے رہے ہیں؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں۔ یہ وہ گارنٹی ہے، یہ گارنٹی دینے والے اس وقت تک گارنٹی دیتے ہی نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ گارنٹی نہ دے دے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتے ہیں، اس کے بعد محمد علیہ السلام کی زبان حرکت کرتی ہے اور یہ بات ہم تک پہنچتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں کا بھی پڑھ کے دیکھیں، درود پڑھ کے دیکھیں، اس کو ذرا سینکڑوں کی تعداد کے اندر، ہزاروں کی تعداد کے اندر لا کر دیکھیں، انشاءاللہ دنیا کے اندر آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ کی رحمت میرا استقبال کر رہی ہے، اللہ کی رحمت کا مصداق بن چکا ہے۔ آپ کی ساری پریشانیاں، غم، فکر دور ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس درود کی برکت کی وجہ سے آپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور میرے محترم بھائیو یاد رکھیے، درود پاک جتنا زیادہ پڑھیں گے، لا علاج سے لا علاج بیماریوں کا میرے محترم بھائیو اگر علاج ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود پاک ہے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ میں سن رہا تھا پیغام ٹی وی کے اوپر، بڑے محترم تھے، وہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ سعودی عرب کا ایک پروفیسر بڑا ہی اللہ کا نیک بندہ، خطیب بھی تھا، پروفیسر بھی تھا، وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتا ہے کہ میری اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، یعنی میرے دل کا آپریشن ہوا۔ کہتے ہیں دل کا آپریشن ہوا، جب مجھے ہوش آئی ڈاکٹر میرے پاس آئے تو کہتے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا آپریشن کامیاب ہوا، یہ آپ کے دل کا جو آپریشن ہے وہ کامیاب ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد میں نے ڈاکٹر کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کا چہرے کا رنگ بدل چکا تھا، یعنی اس کے چہرے کے اوپر پریشانی کے اثرات تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، لیکن وہ واپس چلا گیا۔ کیا ہوا، اس نے جتنے جو سینئر ڈاکٹر تھے ان کو بتایا، وہ کہتے ہیں کہ 14 ڈاکٹر میرے کمرے کے اندر آ گئے، 14 ڈاکٹر میرے کمرے کے اندر آئے اور میں نے ان سے سوال کیا کہ وجہ بتاؤ آپ کی پریشانی کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی سرجری، آپ کا آپریشن تو ٹھیک ہوا ہے، لیکن جو ایل سی ڈی ہمیں بتا رہی ہے، مشین بتا رہی ہے، اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ تھوڑا سا خون آپ کے دل کے اوپر دوبارہ جم چکا ہے اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ آپ کے دل کا دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ اب وہ بیان کرتا ہے کہ میں تو چونک اٹھا کے پہلے ہی بڑا کمزور ہوں، پہلے ایک دفعہ دل کا آپریشن ہو چکا ہے، اگر دوبارہ ہوا تو میرا بچنا ناممکن ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے دل کا آپریشن دوبارہ ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں، آپ ریکمینڈ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے کریں۔ کہتے ہیں کہ وہ آپریشن کی تیاری کے لیے چلے گئے اور میں نے ٹیک لگا کے اپنی چارپائی پر بیٹھ کے اوپر میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگا۔ اب پتہ نہیں دوبارہ میرے دل کا آپریشن کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں میں آنکھیں بند کر کے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، ایک نرس میرے پاس آتی ہے،
اور وہ میرے کان میں کیا کہتی ہے؟ صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے نیک بندے، نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر درود پڑھ کے دیکھیں. کہتے ہیں اسی وقت میرے ذہن کے اندر یہ حدیث آ گئی، یہ جامع ترمذی کی حدیث آ گئی، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا اذن تخفى ہمک، کہ اللہ تعالیٰ درود کی برکت کی وجہ سے ساری پریشانیاں دور کر دیتا. کہتے ہیں فوراً میرے ذہن میں یہ حدیث آ گئی اور میں نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنا شروع کر دیا. کہتے ہیں میری آنکھیں بند ہیں، میں نے پڑھنا شروع کر دیا. کہتے ہیں وہ جو ڈاکٹر آپریشن کی تیاری کر رہے تھے کچھ دیر بعد دوبارہ آئے اور آتے ہی ایک ڈاکٹر کی چیخ نکل گئی. کہتے ہیں ان کی چیخ کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے کہا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ جب بھی آتے ہو نئے مسئلہ لے کر آتے ہو، پریشانی لے کر آتے ہو، کیا وجہ ہے؟ سارے ڈاکٹر اکٹھے ہو گئے اور سارے ڈاکٹر ان سے سوال کرنے لگے کہ اللہ کے نیک بندے تو نے کیا کیا؟ ہمیں ایل سی ڈی مشین یہ بتا رہی ہے کہ جتنا خون تیرے دل کے اوپر جمع ہوا تھا سارا نکل کے تیری جو بلیڈنگ والی نالی ہے، بلڈ پاکٹ ہے، اس کے اندر جا چکا ہے، تو نے کیا کیا؟ وہ اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو موت کے انتظار کر رہا تھا کہ اب دوبارہ آپریشن ہوگا، پتہ نہیں بچنا ہے کہ نہیں. میں نے تو کچھ نہیں کیا. انہوں نے کہا کچھ نہ کچھ تم نے کیا ہے. کہتے ہیں ایک ہی کام کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر میں نے درود پڑھنا شروع کر دیا اور مجھے حدیث یاد آ گئی کہ میرے نبی کی گارنٹی ہے کہ جو بندہ پورے دل کے حضوری کے ساتھ اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر درود پڑھتا ہے، اللہ اس کی ساری پریشانیاں غم دور کر دیتا ہے. میں اس حدیث کے اوپر یقین کرتے ہوئے میں نے درود پاک شروع کر دیا تھا. ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو مبارک ہو، آپ کے اس عمل کی وجہ سے آپ کے دل کا دوبارہ آپریشن بھی نہیں کرنا پڑے گا اور سارا جمع خون آپ کے بلڈ پاکٹ کے اندر بہہ جا چکا ہے. میرے محترم بھائیوں یہ صحیح بات ہے. تو کوئی بھی میرے محترم بھائیوں پریشانی آئے، دکھ اور فکر آئے، ذرا کثرت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ درود پاک پڑھتے تھے. اللہ کی عزت کی قسم ہے اس روح زمین کے اوپر سب سے بڑا وظیفہ جو بیماریوں کا علاج ہے، غم اور پریشانیوں کا علاج ہے، دکھوں کا علاج ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود پڑھنا ہے. انشاءاللہ ساری پریشانی اللہ دور کرے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیوں بہت بڑی برکتیں ہیں، اس کی بہت بڑی سعادتیں ہیں. جامع ترمذی کے اندر 593 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ کنت اصلی، کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے نماز شروع کی ہوئی تھی اور مسجد کے اندر کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر، اللہ کے نبی بھی تشریف فرما تھے، ابو بکر بھی تشریف فرما تھے، سیدنا عمر بھی تشریف فرما تھے. میں نماز پڑھ رہا تھا. کہتے میں نے نماز شروع کی، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، ثنا بیان کی، اللہ کی تعریفیں بیان کی اور اس کے بعد پھر میں نے اللہ کی نبی کی ذات کے اوپر درود پڑھا. یعنی آپ تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں، سب سے پہلے پڑھتے ہیں التحیات للہ، ساری عبادتیں اللہ کے لیے خاص کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اس کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں. کہتے ہیں اس کے بعد ثم دعوت لنفسی، پھر میں نے اپنے لیے دعائیں کی. درود پاک پڑھنے کے بعد جب ہم تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں، آخری تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں جس میں اسلام پھیلا جاتا ہے، تو کہتے ہیں درود پاک پڑھنے کے بعد میں نے اپنے لیے دعائیں کی، اللہ سے مانگا. کہتے ہیں کہ میری آواز اونچی ہو گئی درود پاک کی جو نو کی. کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ کے کانوں میں وہ عبداللہ کا درود اور ان کی دعائیں آپ تک پہنچی. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ سل توڑا، سل توڑا، اے عبداللہ مانگ، جو بھی مانگو گے اللہ مجھے عطا کر دے. معلوم ہوا کہ جو بندہ درود پاک پڑھ کے دعا کرتا ہے، اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر درود پڑھ کے دعا کرتا ہے، وہ انسان جو بھی اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے. لیکن میرے محترم یقین کے ساتھ مانگے، اللہ کے سامنے کریا داری کر کے مانگے، نبی کی ذات کے اوپر پوری طرح ہوا تن گوش ہو کر درود پڑھے. انشاءاللہ میرا اللہ جو بھی آپ مانگے انشاءاللہ اللہ عطا کرتا ہے. میرے محترم بھائیوں وہ سارے خزانوں کا مالک ہے. وہ انکا علی کل
شیء قدیر ہے، ہر چیز اس کے اختیار کے اندر ہے، کوئی چیز اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو آپ مانگ کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ نوازنے میں دیر نہیں کرے گا۔ اور یہی بس نہیں میرے محترم بھائیو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کے اندر 1481 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، میرے نبی نے دعا کا ادب سکھایا ہے، دعا کا طریقہ سکھایا کہ دعا کیسے مانگنی ہے۔ یہ لوگ انسان آتے ہی دعا شروع کر دیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے، یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے۔ نہیں، کہا سب سے پہلے جب بھی تم دعا شروع کرو، اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید ربہ، جب بھی دعا شروع کرو سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف کرو، خوب تعریف کرو، خوب اس کی ثنا بیان کرو، اس کے صفات، اس کے کمالات، اس کا اختیار، اس کا قادر ہونا بیان کرے، اللہ کی رج رج کی تعریف کرے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے بعد ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر درود پڑھیں، جتنا زیادہ ہو سکے درود پڑھیں۔ اور فرمایا ثم یدعو بعد ما بما شاء، اور اس کے بعد جو بھی اللہ سے مانگو گے انشاءاللہ میرا اللہ عطا کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، دعا کا ادب ہے، درود پاک پڑھنے کا بہترین جو وقت ہے اور بہترین جو جگہ ہے وہ جب انسان دعا کرے اللہ کی تعریف کے بعد، حمد و ثنا کے بعد اللہ کی نبی کی ذات کے اوپر درود پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے انشاءاللہ انسان کی دعا قبول فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، جامع ترمذی کے اندر 486 نمبر کے اوپر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، انسان جو بھی دعا کرتا ہے نا جس میں درود پاک نہیں پڑھا جاتا وہ زمین اور آسمان کے درمیان رکی رہتی ہے۔ اور فرماتے ہیں لا یسعد منہ شیء، ایک ذرہ بھر بھی اوپر نہیں جاتی، وہ دعا اللہ تک پہنچتی نہیں ہے جس کے اندر درود پاک نہ پڑھا۔ کیا فرماتے ہیں حتی تصلی علی نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر درود نہ پڑھا جائے اس وقت تک وہ دعا اللہ کی دربار میں پہنچتی نہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، اپنی دعاؤں کے اندر، اپنے اذکار کے اندر، وظائف کے اندر زیادہ وقت اور زیادہ ٹائم دیں تو اللہ کی نبی کی ذات کے اوپر درود پڑھنے کو ٹائم دیں اور پورے الفاظ ادا کریں پوری توجہ کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ آپ باتیں کسی اور سے کر رہے ہیں اور زبان کے اوپر آپ درود پاک، یہ تو درود پاک کی بے ادبی ہے۔ آپ ذرا احتیاط کے ساتھ اور پوری ادب و احترام کے ساتھ اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر درود پڑھیں، انشاءاللہ جتنے بھی درود پاک کی برکات ہیں، ثمرات ہیں، انشاءاللہ میرا اللہ عطا کرے گا۔ یہ گارنٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ کسی عام انسان کی نہیں ہے۔ وہ انسان کو زبان ہی اس وقت کھولتا ہے جب آسمان سے حکم آتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، پورے یقین کے ساتھ اور پورے اطمینان کے ساتھ درود پاک پڑھیں، بے شمار فوائد انشاءاللہ آپ کو نصیب۔ اور میرے محترم بھائیو، صحیح الجامع کے اندر 6357 نمبر کو یہ حدیث موجود ہے، ایک خوشخبری بھی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو 10 مرتبہ صبح درود پڑھتا ہے اور 10 مرتبہ شام کو پڑھتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ خوشخبری سننے والی ہے، بڑی عظیم خوشخبری ہے۔ نبی علیہ السلام گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو 10 مرتبہ صبح درود پڑھتا ہے اور 10 مرتبہ شام پڑھتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، 10 مرتبہ پڑھنے میں صرف 2 منٹ لگیں گے، 2 منٹ صبح کے لیے اور 2 منٹ شام کے لیے نکال لیں، اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر درود پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں ادرکتہ شفاعت یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا میں محمد علیہ السلام تمہاری سفارش کروں گا، اس کو میری سفارش نصیب ہو جائے گی جو 10 مرتبہ صبح درود پڑھتا ہے اور 10 مرتبہ شام کے وقت۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جس قدر ہو سکے کم از کم یہ 10 مرتبہ ضرور پڑھیں تاکہ اللہ کے نبی کی شفاعت اور آپ کی سفارش لے سکیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر جتنا درود پڑھا جائے گا، اور جو میرے محترم بھائیوں درود کے منکر ہیں،
محترم بھائیوں افواہ چھوڑ دی، پروپیگنڈا کیا ہے کہ یہ درود کے ملک ہے۔ میرے محترم بھائیوں جو انداز، جو مسنون، جو اس طریقے کے ساتھ الحمدللہ ہم درود پڑھتے ہیں اور درود بھی وہ پڑھتے ہیں جو اللہ کے نبی نے سکھلایا ہے، درود گھڑتے نہیں ہیں، بناتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی، اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی حدیث کے اندر جو درود انشاءاللہ وہ پڑھتے ہیں۔ اور جو میرے محترم بھائیوں بدبخت بندہ درود نہیں پڑھتا، اللہ کے نبی کا نام سن کے آپ کے اوپر درود نہیں پڑھتا، ذرا ان کے لیے وعید بھی سن لیجئے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ وہ بندہ کتنا بدبخت انسان ہے جو اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر درود نہیں پڑھتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں راغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ انسان تباہ و برباد ہو گیا جس کے سامنے میرا نام آیا اور اس نے درود پاک نہیں پڑھا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں کبھی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اکثر خطبات کے اندر یا تقریر کے اندر اللہ کے نبی کا نام لیا جاتا ہے، عموماً لوگ خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہ کریں میرے محترم بھائیوں، جب بھی اللہ کے نبی کا نام آئے جوش کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھنا چاہیے۔ یہ فرض ہے، جو یہ کام نہیں کرتا میرے محترم بھائیوں وہ اللہ کے نبی کی، اللہ معاف فرمائے، اس بد دعا کا مصداق بن جاتا ہے۔ اور یہ بد دعا صرف اللہ کے نبی نے نہیں کی بلکہ جو ملائکہ کے سردار ہیں جبریل علیہ السلام انہوں نے بھی یہ بد دعا دی۔ میرے نبی نے آمین کہی ہے، ذرا اندازہ کیجئے جس بد دعا کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہو جائے، اس بد دعا کے اندر میرے محترم بھائیوں کس قدر اثر ہوگا، کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور سستی لاپرواہی کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے نبی کی ذات اتنی بابرکت ذات ہے، پر رحمت ذات ہے کہ یہ درود جو میرے محترم بھائیوں ہم پڑھتے ہیں یہ دعا ہے ان کے لیے۔ یا اللہ ان کے بڑے احسان ہیں، انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی ماریں کھائی ہیں، بڑی کاوشیں کی ہیں، ہم تک دین پہنچایا ہے۔ اللہ ہم ان کے احسانات کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن البتہ ہم اللہ ہم سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس عظیم ہستی کے اوپر سلام فرما، اس کے اوپر رحمت نازل فرما، اس کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ذات پر اللہ کو اس سے رحمتیں مانگ مانگ کر اللہ اس کی ذات کے اوپر رحمتیں نثار فرما۔ یہ دعا ہے جو اللہ کے نبی کو پہنچاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ یہی بس نہیں میرے محترم بھائیوں، جامع ترمذی کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کے اندر سب سے بڑا بخیل انسان وہ ہے، سب سے بڑا کنجوس اور بخیل انسان وہ ہے جس کے سامنے میرا نام آیا اور اس نے پھر درود نہیں پڑھا۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، یہ بدبختی کی انتہا ہے کہ کائنات کے امام اور کائنات کے سب سے بڑے محسن کا نام آئے اور پھر انسان چپ کر کے بیٹھا بولے گا۔ معلوم ہوتا ہے اس انسان کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کو جانتا نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی شان سے واقف نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے جو ایمان والے ہیں ان کے تو دل اس وقت ٹھنڈے ہوتے ہیں جب وہ آپ کو سلام نہ پیش کر دے، آپ کے درود پاک نہ پڑھ لیں، اس وقت تک ان کے دلوں کو سکون نہیں ملتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی یہ درود نصیب فرمائے، یہ ایمان اور جذبہ نصیب فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیوں صحیح الجامع کے اندر 6568 نمبر پر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من نسی الصلاۃ علی خطی طریق الجنہ، بڑی وعید والی حدیث ہے۔ فرمایا جو بندہ میرے اوپر درود پڑھنا بھول گیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود پڑھنا بھول گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا، وہ جنت کا راستہ کھو چکا ہے۔ جو اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھنے سے غافل ہو چکا ہے، سست ہو چکا ہے، بھول چکا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جنت کا راستہ بھول چکا ہے۔ تو معلوم ہوگا میرے محترم بھائیوں درود پاک پڑھنا اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر یہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے، جنت کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات میرے محترم بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صحیح بخاری کے اندر 3370 نمبر کے اوپر اور صحیح مسلم کے اندر 908 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ آپ پر سلام کیسے پیش کرتے ہیں۔ سلام ہم پڑھتے ہیں تیار کرنا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے اندر ہم اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر سلام بھی پیش کرتے ہیں، رحمت بھی پیش کرتے ہیں، برکت کی بھی دعا کرتے ہیں، سلامتی کی بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہمیں یہ بتلائیے ہم آپ کی ذات کے اوپر اور آپ کی آل کے اوپر درود کیسے بھیجیں؟ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ سکھائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو، یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ وہ درود ہے جو میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے، جو میرے نبی نے بتلایا ہے۔ میں اپنی طرف سے کو بنا لوں یا میرا کو بڑا مولوی بنا لے، میرے محترم بھائیو اس درود کی کیا اہمیت ہے، کیا ویلیو؟ یہ بابرکت الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھے ہیں، یہ اللہ کی نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں، میرے نبی نے یہ درود سکھایا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے میرے محترم بھائی۔ ویسے آپ مارکیٹ کے اندر دیکھیں گے تو بڑے درود آپ کو ملیں گے، یہ درود تاج ہے، یہ درود ماہی ہے، یہ تنجیات ہے، پتہ نہیں بے شمار درود ہیں میرے محترم بھائیو۔ ان ساری باتوں سے نکلیں، خیر اس کے اندر ہے، عظمت اس کے اندر ہے، محبت اس کے اندر ہے، جو درود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ادا کیا ہے، صحابہ نے اپنے کانوں سے سنا ہے، پھر صحابہ نے عمل کیا ہے اور پھر ہم تک پہنچایا ہے۔ اس درود کو جتنا زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں برکتیں نصیب ہوں گے۔ میرے محترم بھائیو، یہ پڑھنا چاہیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ اتنے الفاظ بھی کافی ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور یہ بھی کافی ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، یہ الفاظ بھی کافی ہیں، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ میرے محترم بھائیو، جتنا زیادہ انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں گے آپ کی زندگی کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، اس کا فضل ہے، درجات بھی بلند ہوں گے، اللہ کا قرب بھی انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ مجھے حدیث یاد آ رہی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، وہ بندہ اتنا زیادہ میرے قریب ہوگا جتنا زیادہ دنیا کے اندر میرے اوپر درود پڑتا ہے، یعنی اللہ کے نبی کا قرب نصیب ہو جائے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جنت کے اندر اللہ کے نبی کے قریب رہے، اللہ کے نبی کا پڑوس مل جائے، تو میرے محترم بھائیو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھو۔ اس کے لیے میرے محترم بھائیو کوئی وقت تعین نہیں، آپ جب چاہیں گھر کے اندر بیٹھے ہیں، کام کاج کے اندر ہیں، مسجد کے اندر ہیں، کو فارغ ٹائم مل گیا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے میرے محترم بھائیو درود پڑھیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے اوپر بھی عمل ہوگا اور نبی علیہ السلام کے حکم کے اوپر بھی عمل ہوگا۔ اور میرے محترم بھائیو کافی چیزیں میں مس کر رہا ہوں، بے شمار اس کے فائدے ہیں۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ جو بندہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی بے چینیاں دور کر دیتا ہے، اس کا دل اللہ سکون سے بھر دیتا ہے، بے شمار فوائد۔ ان کی کتاب میں دیکھ رہا تھا تقریباً 40 سے زائد جو فوائد ہیں وہ صرف اس لیے ملتے ہیں کہ انسان اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر درود پڑھتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اس سے بھی زیادہ بڑے فوائد ہیں، بہتر تو اللہ جانتا ہے کہ کیا کچھ ملے گا، تو جتنا ہو سکے میرے محترم بھائیوں اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر درود پڑھیں۔ بیمار ہیں، تندرستی کی ضرورت ہے، کسی حاجت کا مسئلہ ہے، کسی کوئی محتاجی ہے، کوئی پریشانی ہے، ذرا اس پریشانی کو دل میں رکھ کر یقین کے ساتھ درود پڑھیں، انشاءاللہ میرا ایمان ہے بلکہ نبی کی حدیث کے مطابق انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پریشانی بھی دور کرے گا، اللہ رزق کے اندر بھی اضافہ کرے گا، اللہ تندرستی بھی انشاءاللہ عطا کرے گا۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کے یہ سارے فوائد انشاءاللہ ملیں گے۔ کسی کو نیکی کا جی کرتا، نیکی کرنے کے لیے، کوئی نماز کے لیے یا کوئی بھی نیک عمل کے لیے دل تنگ ہے، دل کی تنگی کا بڑا عام مسئلہ ہے میرے محترم بھائیو، جو بندہ درود پاک زیادہ پڑھے گا انشاءاللہ اللہ اس کے دل کو کھول دے گا، اس کے دل کو وسعت دے گا، اس کو انشاءاللہ اس کا ظرف اللہ تعالیٰ اعلیٰ بنا دے گا انشاءاللہ۔
اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اللہ وہ دن نصیب ہو جس دن میں خاتمہ ہو، اللہ اس دن کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر درود پڑھا۔ اللہ ایسا ایمان اور ایسا خاتمہ نصیب فرما۔ اللہ زبان کے اوپر نبی علیہ السلام کا درود اللہ یہ عظیم وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ